نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ میرے محترم دوستو، اونٹ بڑا عجیب الخلقت قسم کا جانور ہے۔ اس کی بناوٹ دیکھیں، اس کی آپ شکل دیکھیں تو بہت ہی مختلف ہے، اور پھر یہ صفات کے اعتبار سے بھی بالکل دوسرے جانوروں سے مختلف ہے۔ عجیب قسم کی اس کی عادات ہیں، اس کی صفات ہیں، اور عرب کے ہاں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ اسے سفینۃ الصحراء بھی کہا گیا ہے، یعنی صحرا کا بحری جہاز۔ اور عربوں کے ہاں چونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اس لیے اس کے نام بھی عربی زبان میں بہت زیادہ ہیں۔ پیدائش سے لے کر بوڑھا ہونے تک جوں اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کے نام بھی ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو عربی زبان میں تو اس کے نام بہت زیادہ ہیں، لیکن خود قرآن کریم میں بھی اسے کافی ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ عربی زبان بہت ہی وسیع قسم کی زبان ہے، بہت ہی فصیح زبان ہے، اور بہت ہی بامقصد قسم کی زبان ہے۔ اس میں اگر کسی چیز کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہو رہے ہیں یا مختلف نام استعمال ہو رہے ہیں تو وہ بلا وجہ نہیں ہوتے، بلکہ ضرور ان میں کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، اور کسی خاص معنی کا لحاظ کر کے جو ہے نا خاص موقع کے اوپر وہ لفظ اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا۔ اب اردو میں اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے، سو کر وہ بیٹھ جاتا ہے، تب بھی ہم اس کو بیٹھنا کہتے ہیں، اور اگر کھڑا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے، تب بھی ہم اس کو بیٹھنا ہی کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں اگر کوئی کھڑا ہوا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے تو وہاں پر ہم کہیں گے قعدہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، تو اسے ہم قعدہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہاں پر ہم استعمال کریں گے جلسہ۔ اردو زبان میں صرف مذکر و مؤنث کا فرق کر کے ہم کہتے ہیں کہ اونٹ یا اونٹنی، لیکن عربی میں بہت جو ہے نا وہ مختلف ہے۔ قرآن کریم میں جو اس کے لیے نام استعمال ہوئے ہیں، ان میں ایک نام استعمال ہوا ہے جمل کا۔ جمل نر اونٹ کو کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے، مفرد کے صیغے کے ساتھ۔ جمل مفرد ہے، اس کی جو جمع ہے وہ جمالتن آتی ہے، وہ اگرچہ دوسری آیت میں ہے، لیکن حتی یلج الجمل فی سم الخیاط یہ ایک جگہ پر ہے۔ ہاں، جب اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ کفار لوگ جو ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور ان کا جنت میں داخل ہونا ایسے محال ہے اور مشکل ہے جیسے کہ اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا محال ہے۔ ہاں، تو وہاں پر محال ہونے کو بیان کرنے کے لیے یہ جمل کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ابل کا لفظ ہے، یہ قرآن کریم میں 2 آیتوں میں اور 2 سورتوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن ابل مذکر کو بھی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، دونوں کے اوپر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور ابل سورہ غاشیہ میں آیا ہے، جیسے کہ میں نے تلاوت کی ہے، وہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور اس سے پہلے سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ناقہ کا لفظ۔ ناقہ کا لفظ 7 جگہوں پر استعمال ہوا ہے، اور 7 جگہ پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ناقہ کا لفظ صرف اونٹنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد عشار کا لفظ ہے۔ عشار کا لفظ یہ بھی اونٹنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر اونٹنی کے لیے نہیں، بلکہ
یہ استعمال ہوا ہے 10 وہ اونٹنی کے جس کے پیٹ میں 10 ماہ کا حمل ہو، اسے عشار کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، ٹھیک ہے جی، یہ 4 ہو گئے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر نام آ جاتا ہے بعیر کا۔ بعیر کس اونٹ کو کہتے ہیں؟ بعیر کا اطلاق بھی اونٹ اور اونٹنی دونوں پر ہوتا ہے جبکہ وہ 4تھے سال تک پہنچ جائے اور وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ سامان اٹھا سکے، اس کے اوپر سامان لادا جا سکے، کھانے پینے کا سامان، دوسرا جو سفر کا سامان ہوتا ہے جو قافلوں میں ساتھ چلتا ہے، تو جب وہ سامان لادنے کے قابل ہو جائے تو اس اونٹ کو یا اونٹنی کو کہتے ہیں بعیر۔ اور یہ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے اسے استعمال کیا ہے، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ۔ اور اس کے بعد ایک لفظ ہے عیر کا۔ عیر کا اطلاق بھی اونٹوں کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اونٹوں کے اس قافلے کے اوپر کہ جسے سامان لادنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور عیر کا جو لفظ ہے یہ بھی سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے اور 3 جگہ استعمال ہوا ہے، جیسے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، اسی طرح اس سے پہلے أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، یہ ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں اونٹ کے لیے، ہیم کا، لیکن ہیم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو پیاسا ہو۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْہِیم، جہنمیوں کے لیے استعمال ہوا ہے فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْہِیم۔ اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے رکاب کا، رکاب بھی اونٹ کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ الحشر میں آیا ہے فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ۔ تو یہ چند نام ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں اور اونٹ کے لیے یا اونٹنی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے بہت ہی وسیع زبان ہے، ہماری مذہبی زبان ہے، اور ہمارے پورا قرآن کریم جو ہے نا وہ عربی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور پھر جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ ہمارا جتنا بھی اسلامی جو مواد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جو فقہ ہے، وہ سب کا سب جو ہے نا وہ عربی زبان میں ہے، لہذا ہم عربی زبان سیکھنے کا اہتمام کریں۔ خاص کر وہ لوگ جو عرب ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے تو بہترین موقع ہے کہ وہ اچھی عربی سیکھ سکتے ہیں، اور ان کو فصیح عربی سیکھنی چاہیے، وہ عربی سیکھنی چاہیے جو ان کے لیے کام دے قرآن کریم کی سمجھ میں، احادیث مبارکہ کی سمجھنے میں، اور ایسی عربی جو کہ اصل عربی ہے، ایسی عربی کہ دنیا کے جس کونے میں بھی اس عربی میں بات کرے گا ہر کوئی اس کو سمجھنے والا مل جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ علاقائی عربی سیکھنے کے اوپر جو ہے نا وہ زور دیں، وہ فصیح عربی کو سیکھنے، اگر وہ فصیح عربی میں وہ بات کرنا سیکھ جائیں اور تو انشاءاللہ وہ جب عربوں کے سامنے بھی بولیں گے تو وہ بھی ان کا منہ تکتے رہ جائیں کہ بھئی یہ کیا بول رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عربی زبان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عربی زبان آج مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ، ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا کی ہم کوئی بھی جو بک ہوتی ہے، جو کتاب ہوتی ہے، اگر ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن قرآن کریم کے ساتھ ہم کتنا ہم زیادتی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کے اوپر قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کرے گا، لیکن اس سے آگے اس کو سمجھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور وہ کب سمجھیں گے؟ جب قرآن کی زبان کو ہم سیکھیں، جب عربی زبان ہم سیکھیں۔ تو ہم جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی جو زبان ہے اس کو سیکھیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرمانا چاہتے ہیں، اسے ہم سمجھیں گے تو اس کے بعد عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔